بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم جزئی اضافی کی تعریف پڑھیں گے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو درس نمبر 23 میں ہم نے جزئی حقیقی کے ساتھ جزئی اضافی کی بھی ضمناً مختصراً وضاحت کر لی تھی۔ آج مصنف رحمہ اللہ باقاعدہ طور پر جزئی حقیقی کے ساتھ جزئی اضافی کی بھی تعریف کر رہے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 پھر جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان جو نسبت ہے، جو 4 نسبتیں ہم نے پڑھی تھی، نسبت تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ، ان 4 نسبتوں میں سے ان دونوں کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں کہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان کیا نسبت ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو جزئی حقیقی کی ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی کہ یہ وہ مفہوم ہے کہ عقل جائز نہ رکھے، عقل جائز قرار نہ دے اس کا صدق کثیرین پر، ٹھیک ہے، کہ عقل یہ قرار دے کہ بھائی اس کا صدق صرف ایک شخص پر ہو، زیادہ پر نہ ہو، اور اس کے تحت افراد وغیرہ نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی زید، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جزئی کی 2 قسمیں تھی، ایک تھا جزئی حقیقی، اور یہ ہم نے کہا تھا کہ عقل جائز قرار نہ دے، عقل جائز قرار نہ رکھے اس کا صدق کثیرین پر، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے زید، کیونکہ عقل یہ قرار دے رہے ہیں کہ بھائی زید کا جو ہے خارج میں ایک ہی شخص پہ صادق آئے، ایک معین مشخص شخص پہ یہ صادق آئے، اور دیکھیں زید کے تحت اور بہت سارے افراد نہیں بلکہ ایک ہی فرد پہ صادق آ رہا ہے۔ تو یہ جزئی حقیقی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج یہاں پر جزئی اضافی کی تعریف کر رہی ہے، اس جزئی کی دوسری قسم کی، ٹھیک ہے، جزئی اضافی۔ دیکھیے نا، یہ پہلی قسم، یہ دوسری قسم۔ دیکھیں جزئی اضافی کیا ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں جزئی اضافی یہ وہ مفہوم ہے کہ اخص تحت الاعم، ٹھیک ہے نا، کہ اوپر عام ہو، اس کے نیچے جو بھی خاص چیز ہوگی چاہے وہ حقیقتاً کلی ہو، بس عام کے نیچے آنا چاہیے۔ اگر عام کے نیچے کوئی مفہوم آتا ہے تو اسے ہم کہیں گے جزئی اضافی، یعنی اخص تحت الاعم کو جزئی اضافی کہتے ہیں، اگرچہ وہ خود کلی ہو۔ کیوں؟ اخص تحت الاعم، جزئی اضافی یا نسبتی ہے، کیا مطلب؟ یعنی یہ خود تو چاہے کلی ہو یا جزئی ہو، لیکن اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ چونکہ خاص بنتا ہے، اس وجہ سے اسے جزئی اضافی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو، ابھی اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہاں دیکھیں، زید، عمر، بکر، ٹھیک ہے، مطلب انسان، اس کے اوپر کلی ہے انسان، یہ انسان کے افراد ہیں، صحیح ہے بھائی۔ اچھا، انسان کے اوپر پھر جنس اور کلی ہے حیوان، صحیح، حیوان کے پھر اوپر ہے جسم نامی، سب کی تعریف اور وضاحت کرتا ہوں، اور جسم نامی کے اوپر ہے جسم مطلق، اور جناب جسم مطلق کے پھر اوپر ہے جوہر، صحیح ہے۔ یہاں دیکھیں، زید، عمر، بکر یعنی انسان کے افراد، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر۔ یہاں دیکھیں ذرا میں نمبر بھی لگا دیتا ہوں، 2 3 4 5 اور 6، صحیح ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ کہہ رہا ہے کہ جزئی اضافی کہتے ہیں اخص تحت الاعم کو، کیا مطلب؟ وہ خاص جو کسی عام کے نیچے ہو، صحیح ہے۔ تو جو بھی خاص عام کے نیچے ہو تو اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، چونکہ اس سے اوپر عام ہے، اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ اخص بن جائے گا، اس وجہ سے اخص تحت الاعم کو یہ کہتے ہیں جزئی اضافی ہے، اس میں خصوصیت آنے کی وجہ سے۔ یہاں دیکھیں، زید، عمر، بکر، یہ جزئی حقیقی بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عقل جائز نہیں قرار دے رہا اس کا صدق کثیرین پر، عقل قرار دے کہ بھائی زید ایک ہی شخص پہ صادق ہے، اسی طرح عمر بھی، اسی طرح بکر وغیرہ بھی، اسی طرح باقی انسانوں کے افراد جو انسانوں کے نام ہے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیں، زید، عمر، بکر جو انسان کے افراد ہیں، یہ جزئی حقیقی بھی ہے کیونکہ عقل جائز قرار نہیں دے رہا اس کا صدق کثیرین پر، اور یہ جزئی اضافی بھی ہے، کیوں؟ اس لیے جزئی اضافی ہے کہ یہ اخص ہے تحت الاعم، یعنی عام کے نیچے ہے، اور ہم نے کہا کہ اخص تحت الاعم کو جزئی اضافی کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ چونکہ خاص بن رہے اور اوپر سے عام ہے، اس وجہ سے اس کو جزئی اضافی کہتے ہیں۔ کلیئر؟ بالکل اسی طرح انسان کو دیکھو، یہ بھی جزئی اضافی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اخص تحت الاعم ہے، یہ حیوان اس سے عام ہے اور انسان خاص ہے، تو اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے انسان خاص بن رہا ہے، اگرچہ یہ خود کلی ہے
لیکن اوپر کی طرف نسبت کرتے ہوئے خاص بن رہا ہے، اس لیے یہ اضافی ہے، جزئی اضافی ہے. بالکل اسی طرح یہ حیوان کی طرف آپ دیکھیں تو یہ حیوان بھی اخص تحت الاعم آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ بھی جزئی اضافی. جسم نامی اخص تحت الاعم آ رہا ہے، یہ بھی جزئی اضافی. اسی طرح جسم مطلق یہ بھی جزئی اضافی ہے کیونکہ اخص تحت الاعم آ رہا ہے. پھر جوہر جو ہے یہ آ کر کلی بن گیا، یہ جزئی اضافی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ یہ جناب کلی ہی ہے، سب سے اوپر والی کلی. اب میں وضاحت کرتا ہوں. یہاں دیکھیں انسان کے تحت یہ زید امر بکر اس کے افراد ہے، ٹھیک ہے. اور انسان کہتے ہیں بھائی حیوان ناطق کو، ٹھیک ہے، حیوان ناطق. اچھا اب اس میں حیوان کا لفظ آیا. حیوان کسے کہتے ہیں؟ جسم نامی حساس متحرک بالارادہ، یعنی وہ جسم جو بڑھنے والا ہو، حساس ہو، اس کو گرمی سردی کا پتہ چلے، اچھا برا پہچان سکے اور اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہو. تو انسان ایسا ہی ہے. کلیئر؟ بالکل اسی طرح حیوان جو ہے، یہ حیوان کی یہی تعریف ہم نے کی، ٹھیک ہے. اب انسان کے افراد صرف یہ ہے، لیکن حیوان کے جو افراد ہیں وہ انسان بھی ہے، ٹھیک ہے، گدھے بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھی بھی ہے، شیر بھی ہے، چونٹیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ دنیا کے جتنے بھی جاندار ہیں، جو بھی سانس لیتے ہیں، یہ سب حیوان کے افراد ہیں. یہ حیوان کا ایک فرد، یہ دوسرا فرد، یہ تیسرا فرد، یہ چوتھا فرد، یہ پانچواں فرد، یہ چھٹا، پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد ہیں حیوان کے، کیونکہ بہت ساری حیوانات کے اقسام میں 18,000 سم تھنگ. تو انسان کے افراد یہ ہے، زید، امر، بکر وغیرہ وغیرہ، اور حیوان کے یہ افراد ہیں. تو اب دیکھو یہ ہے دراصل جنس کی تعریف آگے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے افراد پر بولی جائے جس کی حقیقتیں مختلف ہو. تو یہاں دیکھو یہ بھی حیوان ہے، یہ بھی حیوان ہے، یہ گھوڑا بھی حیوان، اور ان سب کی حقیقتیں مختلف ہیں. انسان حیوان ناطق کو بولتے ہیں، اور گدھے حیوان ناحق کو، گھوڑے حیوان ساحل کو، ٹھیک ہے نا، اور شیر حیوان مفترس کو. تو ان کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، لیکن سب کے سب حیوانیت کے تحت داخل ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ لیکن اس حیوان میں شجر داخل نہیں ہے، شجر اس میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شجر ہے وہ حساس، وہ جو ہے وہ جسم نامی تو ہے لیکن حساس متحرک بالارادہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے حساس بھی نہیں ہے، متحرک بالارادہ بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہ حیوانیت میں داخل نہیں. یہ آئے گا شجر آپ کے جسم نامی میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے. تو شجر میں یہ شجر جو ہے یہ جسم نامی میں داخل ہے، پھر یہ باقی افراد میں اس میں داخل ہے. صحیح ہے نا؟ لیکن جسم نامی میں آ کر اس میں تو جسم نامی کا مطلب ہوتا ہے بڑھنے والا جسم. اب شجر درخت بڑھتے تو ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ جسم داخل نہیں ہے جو نہ بڑھے. جیسے پتھر وغیرہ اس میں داخل نہیں ہے. صحیح ہے، پتھر اس میں داخل نہیں ہے. پتھر پھر آ کے جسم مطلق میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جسم مطلق کا جو فرد ہے وہ پتھر وغیرہ ہے. صحیح ہے. اچھا تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو انسان میں گھوڑے گدھے وغیرہ شامل نہیں ہیں. پھر حیوان میں آ کر انسان گدھے گھوڑے وغیرہ ہاتھی سب حیوانیت میں شامل ہے، لیکن شجر شامل نہیں ہے. تو پھر جسم نامی میں آ کر شجر بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور شجر، انسان، گدھے گھوڑے وغیرہ یہ سب، کیونکہ یہ سب جسم نامی بھی ہے نا. آپ دیکھو یہ تعریف ان سب پہ بھی صادق آ رہی ہے. تو اوپر والا نیچے والے سب کے افراد کو شامل ہوتا ہے، لیکن اس میں افراد کی بڑھوتری ہوتی ہے. جیسے شجر جو ہے یہ حیوانیت میں داخل تو نہیں ہے لیکن جسم نامی میں داخل ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح پتھر یہ جسم نامی اور حیوان میں داخل تو نہیں ہے لیکن جسم مطلق میں داخل ہے، جبکہ یہی جسم مطلق شجر اور حیوان وغیرہ سب کو شامل ہے، کیونکہ ان کا جسم تو ہے نا. جسم مطلق کا مطلب جسم، ٹھیک ہے نا. پھر ان کی جو سب سے اوپر والی بڑی کلی ہے وہ ہے جوہر. تو یہاں آپ دیکھیں جو میں اصل بات کر رہا تھا جزئی اضافی، یہ اخص تحت الاعم، یہ زید، امر، بکر، یہ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخص ہے. انسان اوپر کی طرف حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخص ہے. حیوان اوپر جسم نامی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخص ہے. جسم نامی اوپر جسم مطلق کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخص ہے. اور جوہر جو ہے یہ اپنے جسم مطلق اوپر جوہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخص ہے. تو لہٰذا جب یہ اخص تحت الاعم ہوئے تو یہ سب جزئی اضافی ہوئے. لیکن اس میں جزئی حقیقی صرف یہ ایک ہی ہے، کیونکہ عقل جائز قرار نہیں دے رہا اس کا صدق کثیرین پر. یہ جو ہے یہ تو اصل میں جزئی ہے ہی نہیں، یہ تو صرف جزئی اضافی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی اس لیے نہیں ہے کہ عقل جائز قرار دے رہا ہے اس کا صدق کثیرین پر. یہ کلیات ہے دراصل،
ٹھیک ہے. تو جزئی اضافی اور جزئی کی تعریف، جزئی اضافی کی حقیقی اور اضافی کی تعریف ہمارے سامنے آ گئی. اب جوہر کیا چیز ہے؟ یہ پھر فلسفہ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. جوہر جو ہے جس میں طبیعی کو کہتے ہیں، جو قائم بذات ہو، اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہے، صورت جسمیہ، صورت نوعیہ، حیولہ وغیرہ. یہ ساری پھر جوہر کی تعریف ہے اور اس کی تفصیلات وغیرہ میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے. بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ جوہر جو یہ قائم بذات کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو، جسے آئٹم بھی کہتے ہیں، جزء الذی لا یتجزا. صحیح ہے. لیکن بہرحال یہ جوہر جو یہ تمام جسم طبیعی جتنے بھی ہے اجسام، ان سب کو شامل ہے. تو یہ سب سے اوپر کی کلی ہے. چونکہ اس سے اوپر کلی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ اخص تحت الاعم نہیں ہے، لہٰذا یہ جزئی اضافی نہیں ہو سکتا. یہ ایک بات آپ کی کلیئر ہو گئی. میں یہ بات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ دوسری بات جزئی، حقیقی اور اضافی کے درمیان کیا نسبت ہے، پھر اس کا یہ ترجمہ کرنے کے بعد اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. کہا کہ وقد یقال للجزئی معنی آخر، کہتے ہیں کہ اس جزئی کا ایک اور معنی بھی ہے، ایک اور معنی بھی اس کا بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. وَهُوَ مَا كَانَ أَخَصُّ تَحْتَ الْأَعَامِ، اور وہ جزئی کا دوسرا معنی کیا ہے کہ عام کہ خاص عام کے نیچے ہو. اخص تحت العام ہو کہ وہ ایسا خاص کہ کسی عام کے نیچے ہو، جیسے اس کی تفصیل ہم نے کر دی. فالانسان على هذا التعریف جزئی لدخوله تحت الحیوان، تو اس تعریف کے بنا پر یہ انسان جو ہے یہ جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ حیوان کے تحت داخل ہے. ٹھیک ہے. وَكَذَا الْحَيْوَانُ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْجِسْمِ النَّامِي، اسی طرح حیوان یہ بھی جزئی اضافی ہے. کیوں؟ جسم نامی کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے. وَكَذَا الْجِسْمُ النَّامِيُّ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْجِسْمِ الْمُطْلَقِ، اسی طرح جسم نامی یہ بھی جزئی اضافی ہے. کیوں؟ جسم مطلق کے نیچے داخل ہونے کی وجہ سے، اور یہ جسم مطلق کے نیچے ہے اس وجہ سے جسم نامی یہ بھی جزئی اضافی ہے. وَكَذَا الْجِسْمُ الْمُطْلَقُ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْجَوْهَرِ، اسی طرح جسم مطلق یہ بھی جزئی اضافی ہے کیونکہ یہ جوہر کے نیچے داخل ہے. تو یہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کی تعریف آ گئی. اب دوسری بات پڑھتے ہیں کہ بھائی جزئی اضافی اور جزئی حقیقی اس کے درمیان جو ہے کیا نسبت ہے، جزئی حقیقی اور جناب جزئی اضافی. دیکھیں جزئی حقیقی اور جزئی کے مابین نسبت ہے عموم و خصوص مطلق کا. عموم و خصوص مطلق یہ دو مادے چاہتا ہے، دو ایسی مثالیں. ایک ایسی مثال کہ جو مادہ اجتماعی ہو، یعنی جو جزئی حقیقی بھی ہو اضافی بھی ہو اس میں، اور دوسری ایسی مثال کہ جو جس میں صرف ایک ہو دوسری نہ ہو. تو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تفصیل میں نے یہاں کر دی. ٹھیک ہے. عموم و خصوص مطلق کی تعریف جو ہے مادہ اجتماعی وہ یہ زید ہے یا عمر ہے یا بکر، کیونکہ یہ جزئی حقیقی بھی ہے اور جزئی اضافی بھی ہے. حقیقی اس لیے ہے کہ عقل جائز قرار نہیں دے رہا اس کا صدق کثیرین پر، اور اضافی اس لیے کہ اخص تحت العام ہے. اور مادہ افتراقی جو ہے وہ اس کلیات میں سے کوئی بھی لے لو، جیسے انسان، یہ مادہ افتراقی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جزئی اضافی تو ہے لیکن جزئی حقیقی نہیں ہے. جزئی حقیقی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کا مادہ افتراقی ہے. یا حیوان لے لو تو حیوان یہ بھی جزئی اضافی تو ہے لیکن جزئی حقیقی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اس میں سے عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. سمجھ آ گئی بھائی بات؟ تو دو مادے اجتماعی بھی ہو گئے. آج کے درس میں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم نے جزئی کی دوسری قسم پڑھ لی، جزئی اضافی کے اخص تحت العام ہو، اس کی مکمل تفصیل بیان کی. اور دوسری بات کہ جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے مابین کیا نسبت ہے، تو عموم و خصوص مطلق کی نسبت کی، جس کی مثالیں وغیرہ ہم نے پڑھ لی.